بسم اللہ الرحمن الرحیم، احتشام علی عباسی۔ اور آج جو ہے شہر اقتدار میں کیا ہوا، شہر قائد میں کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو ہے آج استعفے بھی آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے خلاف ریلیاں نکالی ہیں، کس قدر وہ کامیاب رہی اور کتنی بڑی ریلیاں تھیں، اسلام آباد کی عوام کس حد تک نکلی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی دوران جو ہے راول پنڈی سے کمشنر راول پنڈی کا استعفیٰ سامنے آیا، اس کی صورتحال، اور اس صورتحال میں قاضی فائز عیسیٰ جن پہ الزامات لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں آج کیا ہوا ان الزامات کے بعد، کیونکہ دو جو بڑی شخصیات ہیں ملک کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور اس کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر الزامات لگے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے خلاف جو ریلیاں نکالی ہیں وہ انتہائی کامیاب ترین، اسلام آباد کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں نکلے۔ بڑی تعداد میں جو لوگ جنہوں نے ووٹ پول کیا تھا اور ان کا ووٹ چوری کر لیا گیا تھا، اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، اور لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو ووٹ ان کا چوری ہوا ہے ان کو واپس کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے یہ نعرے لگائے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ اگر سائفر کیس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک سائفر کیس ہی بڑا امپورٹنٹ کیس ہے عمران خان کا۔ اس میں جو مولانا فضل الرحمان کا بیان آیا، اس کے بعد وہ کیس پہلے بھی تو وہ کیس ایسا مضبوط کیس نہیں تھا، لیکن مولانا نے جب بتایا کہ پراپر ایک سازش ہوئی ہے تو اس کیس کی اب وجہ بنتی نہیں، اور اسی کیس میں عمران خان کو گرفتار رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ریلیوں کی بات کی جائے تو وہ تو کامیاب ترین ریلیاں تھیں، جس میں شیر افضل مروت، عامر مغل، شعیب شاہین، علی بخاری، ان سب لوگوں نے نکل کے جو ہے ریلیاں جو ہے وہ اپنے کامیاب کروائی ہیں، اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور اسلام آباد پریس کلب کے باہر بہت بڑا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف جو ہے انتظامیہ نے خندقیں کھود کے بڑے بڑے کھڈے بنا دیے تھے، تو دوسری طرف جو پارک تھا پی ٹی آئی نے فوراً دوسری پارک کی طرف چلے گئے، اور وہ پورا علاقہ جو ہے لوگوں سے بھر گیا تھا، تقریریں ہوئی پرامن طریقے سے، سارے لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن درمیان میں ہی ایک بڑی خبر آئی کہ کمشنر راول پنڈی نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفے تک خبر تو تھی، لیکن ساتھ ساتھ جب تفصیلات سامنے آئی تو ایک ویڈیو ہم نے دیکھی، جس ویڈیو میں کمشنر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان سے پنڈی کی جو 7 بڑی سیٹ ہیں ان پر دھاندلی کروائی گئی ہے، اور دھاندلی کے لیے باقاعدہ طور پہ انہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور چیف سپریم کورٹ جو ہے فائز عیسیٰ انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں آپ نے جتوانی ہیں، اور 70 سے 80 ہزار کی لیڈ والی جو سیٹیں ہیں وہ ہم نے ہروا کر جو ہے دوسرے جو لوگوں کو جتوایا ہے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جتوایا ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑی جو ہے آج خبر گردش کرتی رہی، اور جیسے یہ خبر سامنے آئی ہے تو نون لیگ کی جو سوشل برگیڈ ہے، اور خاص کر کے وہ جو صحافی ہیں جو بیانیہ بناتے ہیں، وہ انہوں نے فوراً سے ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہیں اور یہ ان کا دماغ نہیں کام کرتا، اور ایسے ویسے ان پہ الزامات لگانے شروع کیے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ بشیر میمن جو ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے، انہوں نے الزامات لگائے تھے عمران خان پر۔ اس وقت وہ الزامات بھی درست تھے، ان کا دماغ بھی درست تھا، لیکن یہ جو پنڈی کے جو کمشنر ہیں یہ ہیں ہی نون لیگ کے، ان کے جو بھائی ہے وہ نون لیگ کا چیئرمین ہے، اور یہ نون لیگ کو ان کی پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے، ڈاکومنٹ بھی سامنے آ گئے۔ تو یہ تھے ہی نون لیگ کے، لیکن ان کا ضمیر جاگ گیا، ان کا ضمیر جب جاگا تو انہوں نے سچ بولا، اور ان کو ذہنی مریض کہا جا رہا ہے۔ لیکن ان کی ساری بحث کے دوران کیونکہ انہوں نے الزامات لگائے، لازم بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے الزامات لگائے تو یہ الزامات عدالتوں میں ثابت ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی انہونی نہیں ہے، کیونکہ پورا پاکستان دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر ہے۔ اس دوران اگر ایک افسر ایسی بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ایسی بات کی ہے، اور سرکاری افسران ہیں، جس میں سیاسی جو لیڈر ہیں نون لیگ کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس میں آپ بلوچستان سے دیکھیں آوازیں آ رہی ہیں، پیر پگارا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی کہا گیا، مولانا فضل الرحمان جو سب سے بڑے تادی ہیں پی ڈی ایم کے اور مسلم لیگ نون کے سب سے بڑے تادی، انہوں نے الزامات لگا دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی سے جو ہے جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو مینڈیٹ تو عمران خان کا ہی چوری ہوا ہے۔ تو یہ کوئی انہونی نہیں تھی کہ کمشنر صاحب نے یہ جو الزامات لگائے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، عدالت بلانا چاہیے تھا، اتنا بڑا جو ہے الزام لگا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بھی فوراً اجلاس بلا لیا، اس اجلاس سے ابھی تک کوئی جو ہے چیز سامنے نہیں آئی۔ البتہ سب سے بڑا نام چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہے، یوٹیوب کو وہ ویسے ہی نہیں پسند کرتے، یوٹیوبر کے تو بڑے خلاف ہیں، وہ سوشل میڈیا کو ویسے پسند نہیں کرتے، لیکن جب ان پر الزامات لگے تو وہ بڑی سپیڈ سے سپریم کورٹ پہنچے، اور اپنے من پسند جو ان کے رپورٹر ہیں، اور ان میں جو بڑا ایک نام ہے وہ ہمارے دوست بھی ہیں عمران وسیم، ان کو شاید بلایا گیا یا وہ وہاں پہ موقع میں موجود تھے، لیکن چیف صاحب نے آ کے پراپر میڈیا ٹاک کی اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا، اور شدید مسترد کر دیا۔
لگ ایسا رہا تھا کہ آج 100 موٹو ہوگا اور سپریم کورٹ کھلے گی، اور اتنے بڑے الزامات جو ملک کی الیکشن ہوا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس پہ اتنے بڑے الزامات لگے تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ آج عدالتیں کھلتی، جو عدالتیں رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں آج تو ویسے بھی کھلی تھی، صرف چیف صاحب نے بیٹھنا تھا اور بلا کے یہ الزامات جو ہے آج ہی پتہ چلتا کہ یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، لیکن چیف صاحب نے ایک یوٹیوب پہ ایک انٹرویو دے کے اس معاملے کو ادھر ہی ختم کر دیا اور کوئی عدالت نہیں کھلی، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ چیف صاحب نے یہ کہا کہ الزامات میں مسترد کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں تو چیف صاحب جو ہے وہ اس حوالے بلے کا جو نشان ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے الیکشن سے چند دن پہلے ان سے چھین لیا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا جو بھی وکیل عدالت پیش ہوا اس کو انہوں نے ذلیل کیا۔ تو ان ساری چیزوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ کیونکہ باڈی لینگویج بھی آج چیف صاحب کی بڑی ہی ڈفرینٹ تھی، اور چیف صاحب وہ چیف صاحب جو بات بات پہ غصہ اور بہت شدید غصہ کرتے تھے، آج وہ چیف صاحب وہ جو ہے گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، لگ ایسا رہا تھا کہ کوئی نہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا۔ اور اب روٹین میں جو الیکشن کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اسی میں کہا گیا ہے کہ وہ کمشنر راولپنڈی کو بھی بلائیں گے۔ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی پہ اس وقت بڑا دباؤ بھی ہے کہ وہ اپنا بیان چینج کر لیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی کا آفس ہے اس کے باہر پھولوں کی پتیاں جو ہے بڑی نچھاور کی گئی ہیں شہریوں کی جانب سے۔ تو یہ جو جتنی بیوروکریسی ہے ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ بیوروکریسی جب اچھا کام کرے گی تو لوگ ان کو اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے، لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ کسی کے ٹاؤٹ بن کر کسی عورت پہ ہاتھ ڈالیں گے، کسی بچے کو اٹھائیں گے، کسی کے گھر کا دروازہ توڑیں گے تو لوگ آپ سے کبھی پیار نہیں کریں گے۔ کمشنر راولپنڈی سے پی ٹی آئی والے شدید نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے بہت جو ہے ان پر ظلم ڈھائیں، لیکن جب انہوں نے سچی بات کی تو تمام پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آپ سچ بولیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب جو پوری صورتحال ملک کی ہے اس میں ایک ساتھ ساتھ میں آپ کو کراچی کے حوالے سے اپڈیٹ کروں تو کراچی شہر جو ہے ملک کی جو ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اور معیشت کے حوالے سے اور آبادی سے سب سے بڑا شہر اس کو بتہ ہوروں اور قاتلوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کی 17 سیٹیں، وہ خود پریشان ہے کہ ہماری اتنی سیٹیں کیسے نکل آئی، تو وہ ساری سیٹیں ان کو دے دی گئی ہیں۔ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس ملک کا امن تباہ ہو؟ کراچی میں آپ کراچی سمجھے کہ ایک بڑے عرصے بعد جو امن آیا تھا، لوگ نکلتے تھے۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کسی کا باپ، بھائی، بیٹا، بہن باہر نکلتے تھے اور 5-10 ہزار کے موبائل کے لیے ان کی جان لے لی جاتی تھی، واپسی پہ ان کی لاش آتی تھی۔ وہ سارا جو معاملہ تاجروں کو بتہ خوری کی پرچیاں جاتی تھی، وہ تاجر مافیا جو کچھ عرصہ پہلے جو ہے بیٹھ کے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا تھا، اور تاجر مافیا کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اب کراچی جو ہے دوبارہ بتہ خوروں کے حوالے کر دیا گیا، اور دوبارہ سے جب پرچیاں آئیں گی تو ان کو احساس ہوگا کہ عمران خان کے خلاف جو بول رہے تھے انہوں نے غلط کیا۔ وقت کے ساتھ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، وقت کے ساتھ یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جو کردار تھے، جن کرداروں نے عمران خان کو جیل تک پہنچایا، آج وہ بے نقاب ہو گئے۔ عمران خان جیل کے اندر آرام سے سو رہے ہیں اور باہر یہ سارے لوگ پریشان ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، رات کو سو نہیں سکتے۔ جو عمران خان ہے وہ آرام سے سویا ہوا ہے، اس نے پورا سسٹم جگا دیا، عوام کو جگا دیا۔ اب عوام جو ہے فیصلہ کرے گی کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ آخر میں آپ کو میں بتاؤں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے مختلف ٹائم پہ خبریں آ رہی ہیں۔ ان کی بہن ہے مریم وٹو جو ہے وہ بار بار بتا بھی رہی ہیں اور الرٹ بھی کر رہی ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے، ان کو کچھ زہر دیا گیا۔ یہ بڑے خطرناک قسم کے الزامات ہیں، فوری طور پہ ان کی جو ہے صحت کے حوالے سے بتانا چاہیے، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے اور میڈیا کو بتانا چاہیے کہ کیا یہ سچ ہے جھوٹ ہے، اس کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔